اللہ کی مدد یہ ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم سوچتے یا مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ راستہ بنا کر نہیں آتی یا کوئی بڑی مشکل ہٹا کر نہیں آتی، بلکہ اکثر یہ انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اللہ کی مدد کی انہی خاموش نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اور یہ سوال یہ ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ جب چاروں طرف سے مشکلیں گھیر لیتی ہیں نا، تو ایک لمحے کو لگتا ہے کہ شاید ہماری سنی نہیں جا رہی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اصل میں مدد اکثر ایک ایسے انداز میں آری ہوتی ہے جسے ہم فوراً پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو اصل نقطہ یہی ہے، مدد کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ باہر کے حالات بدل جائیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل بدل جائے، اس کی روح میں ایک طاقت آ جائے اور وہ انہی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ایک خاموش اندرونی تبدیلی ہے۔ تو چلیں اب ان 4 بڑی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی خاموش مدد اپنا کام کر رہی ہے، چاہے ہمیں اس وقت اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ پہلی نشانی یہ اکثر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان خود کو بالکل اکیلا، بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ جب انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، جب سارے سہارے، سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں، تو یہ تنہائی ڈرا سکتی ہے، لیکن اصل میں یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ دل کو صرف اور صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ یہ اداسی اور تنہائی دراصل ایک دعوت ہے، ایک خاص بلاوا ہے کہ اب بس مجھے پکارو، میں یہیں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ یہ باہر کی دنیا سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جن چیزوں سے پہلے خوشی ملتی تھی اب وہ بالکل بے معنی لگتی ہیں؟ یہ اصل میں دل میں ایک ایسی پیاس کا پیدا ہونا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا ہی نہیں سکتی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح اپنی اصل غذا مانگ رہی ہے، اور یہ پیاس یہ صرف سجدے کی خاموشی اور اللہ کے ذکر سے ہی بجھ سکتی ہے۔ تیسری نشانی شاید سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے، اور اکثر لوگ اسے غلط بھی سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک منفی چیز لگتی ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی ناراضگی ہے۔ جب کوئی اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی زندگی میں مسئلے کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی خاموش مدد کے لیے چنتا ہے نا، تو پہلے اس کی روح کو مضبوط بناتا ہے، اور روح آرام میں نہیں بلکہ آزمائشوں کی بھٹی میں ہی مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا خوبصورت مثال ہے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ آزمائشیں سزا نہیں، یہ ٹریننگ ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ اس شخص کے اندر برداشت کی وہ طاقت دیکھ رہا ہے جو شاید وہ خود بھی اپنے اندر نہیں دیکھ پاتا۔ اور اب چوتھی اور شاید سب سے گہری نشانی، یہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے جسے دنیا والے اکثر کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل دنیا سے ٹوٹتا ہے تاکہ اللہ سے جڑ سکے۔ جتنا یہ دل ٹوٹتا ہے اتنا ہی اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تو قربت کی انتہا ہے۔ بات یہ نہیں کہ دل ٹوٹ کیا ہے اس لیے اللہ یاد آ رہا ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یاد آ رہا ہے، اس لیے وہ دل کو دنیا سے توڑ کر اپنی طرف موڑ رہا ہے۔ لیکن اس پورے روحانی سفر میں جب انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اور چھپا ہوا خطرہ بھی ہے جو ساری کی ساری محنت کو ضائع کر سکتا ہے، اور وہ ہے نیت کا بگڑ جانا۔ ریا یعنی دکھاوا۔ بظاہر تو یہ عبادت لگتی ہے، لیکن اندر سے یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، خالق کے لیے نہیں۔ نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ کہیں کتنا پرہیزگار ہے، صدقہ اس لیے دینا کہ واہ واہ ہو جائے، یہ سب ریا ہے۔ اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریا کو چھوٹا شرک کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی انسان لوگوں کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی نیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فرق بالکل صاف ہے، عمل ایک ہی ہے، نماز، صدقہ، دین کی بات، لیکن اگر نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تو وہ عمل بالکل بے وزن، بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ جسم قبلے کی طرف ہے لیکن دل اور نیت لوگوں کی تعریف کی طرف ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خاموش چور سے اپنے اعمال کو بچایا کیسے جائے؟ خیر، اس کا حل بھی ہمیں ذرائع سے ہی ملتا ہے۔
تو یہ 4 عملی قدم ہیں جو ہمیں اس خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ پہلا، کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جن کا گواہ صرف اور صرف اللہ ہو۔ دوسرا، مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہماری نیتوں کو خالص رکھے۔ تیسرا، موت کو یاد رکھنا، کیونکہ قبر میں کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور چوتھا، اپنی ساری توجہ اس ایک بات پر لگا دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مخلوق کی نہیں، صرف اس کی رضائی سب کچھ ہے۔ تو آخر میں ساری بات آ کر کہاں رکتی ہے؟ عبادت کا اصل وزن، اس کی اصل قیمت کس چیز میں ہے؟ ساری عبادات، ساری آزمائشیں، ان سب کا اصل مقصد دل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اصل سفر باہر کا نہیں، اندر کا ہے، اور اس کی کامیابی اس بات پر منحصر نہیں کہ دنیا کیا دیکھتی ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ نیت کتنی خالص ہے، وہ نیت جسے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اس دن اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ کس نے تعریف کی یا کس نے دیکھا، صرف ایک سوال ہوگا، یہ عمل کس کے لیے تھا، اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ اور بس یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ مقدار اہم نہیں ہے، معیار اہم ہے، اور عبادت کا معیار ہے خلوص۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مخلص عمل کو قبول فرمائے۔